وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ تمام زندگی میں جس سمت اور جس طرف ہم کو جانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ راستہ جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے طے کیا ہے اسی راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم خلق ہوئے ہیں اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. اور قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں جسے میں نے ہر روز آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا، اس راستے کو کس کے ساتھ چلنا ہے بہت واضح روشن طریقے سے بیان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین. یہ راستہ سخت ہے، یہ راستہ خطرناک ہے، اس راستے سے کبھی بھی تم منحرف ہو سکتے ہو، لہٰذا ضروری ہے کہ اس راستے میں ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہو. یعنی وہی ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جو روایات میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ دیکھیں گے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہمراہ ہو تو یہ راستہ طے ہوگا. اگر ان کا ساتھ کسی بھی ایک مرحلے پر چھوٹا تو پھر اس صورت میں اس راستے پر خطرناک مرحلہ ہے، طے نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا پوری کوشش اور پوری محنت اس بات پہ کیا جائے کہ ہمارا رابطہ ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر روزے کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے رابطہ مضبوط ہو. اور اس رابطے کی مضبوطی کے لیے صرف زبان سے شعار اور نعرے نہ لگائے جائیں بلکہ میدان عمل میں راہ اہل بیت پر ڈٹ کر کھڑے رہیں. مشکلات آئیں، سختیاں آئیں، ہم صبر کر کے دکھائیں، ہم ڈٹے رہ کر دکھائیں. تو اس راستے میں ایک چیز یاد رکھیں، اس راستے میں ناکامی نہیں، اس راستے میں سختی ہے، اس راستے میں مشکل ہے، اس راستے میں بہت سی سختیاں ہیں، لیکن یہ وہ کوئی کہے کہ یہ راستہ منزل پہ نہیں پہنچتا، یہ نہیں. یہ راستہ پہنچتا ہے منزل پر اور یہی راستہ ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا علی انا الشفیع لشیعتک غدا اذا قمت المقام المحمود. پیغمبر فرماتے یا علی میں تمہارے شیعوں کی شفاعت کروں گا غداً یعنی قیامت میں. کب؟ اذا قمت المقام المحمود، جب میں مقام شفاعت پر، مقام محمود کو اگر آسان زبان میں سمجھنا ہو یعنی مقام شفاعت، یعنی کل محشر میں جب میں مقام شفاعت پہ ہوں گا، انا الشفیع، میں تمہارے شیعوں کی کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا. یہ بہت بڑا وعدہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ وعدہ پیغمبر کا ہے. یہ صداقت پیغمبر کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگوں نے پیغمبر کی صداقت کا کلمہ پڑھا تھا. لہٰذا اگر پیغمبر فرمائے انا الشفیع لشیعتک غدا اذا قمت المقام المحمود تو طے کریے کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد فرمائے یا علی شیعتک شیعت اللہ، علی آپ کی راہ پر چلنے والے اگر آسان ترجمہ کریں تو وہی خدا کی راہ پہ چل رہے ہیں. وہ اولیاء کا اولیاء اللہ، آپ کے چاہنے والے خدا کے ولی ہیں. وہ انصار کا انصار اللہ،
آپ کے مددگار در حقیقت انصار اللہ ہے، و حزب کا حزب اللہ، آپ کا جو گروہ ہے وہ حقیقت میں خدا کا گروہ۔ یہ وہ روایت ہے جو واقعاً انسان کو اس جانب لے آتی ہے کہ یقین کے ساتھ راہ حضرت امیر پر انسان چلے، اور وہاں پیغمبر فرماتے سعیدہ من تولاک و شقیہ من عاداک، علی کامیاب ہے بس وہ شخص جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو آپ کی ولایت میں ہو، وہ شقیہ اور ناکام ہے من عاداک، جو آپ سے دشمنی کرتا ہو۔ یہ اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے، میں نے عرض کیا تھا فقط زبان کی تصدیق نہیں بلکہ مقام عمل میں آ کر اگر ہم تصدیق کرنا شروع کریں تو یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے گا، یہی وہ راستہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر کہیں گے انا شفیع لشیعت کا، میں شفیع ہوں آپ کے شیعہ کے لیے۔ اب چونکہ ہم مقام تصدیق عملی میں یعنی پریکٹیکل طور پر ہم تصدیق کریں، نہیں کہ صرف زبان سے کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سچ ہیں، آپ کی باتیں اچھی ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کر پائیں گے تو نہیں ہوا۔ اگر آپ نے پیغمبر کی نسبت کہا کہ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آل و اولاد جو باتیں بتائے وہ حق ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام عمل میں جو یہ کہیں گے اس کے مطابق اگر ہم چلے تو شیعت کا شیعت اللہ، حزب کا حزب اللہ، شیعہ یعنی وہی راہ جو انہوں نے طے کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہشوں سے، اپنے من کے مطابق راستہ طے نہیں کرتے، ہمارا راستہ خدا طے کرتا ہے اور رہنما بھی خدا معین کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نہ راستہ ہم معین کرتے ہیں نہ رہنما ہم معین کرتے، راستہ بھی خدا معین کیے ہے اور رہنما بھی خدا معین کیے ہوئے۔ جب رہنما معین ہے تو انہی کی بارگاہ میں چلیں اور پوچھیں کہ آپ راستہ بتائیے، آپ طے کرائیے راستہ، ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، آپ لے کر چلیے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کا موضوع وہ 8 چیزیں جو بہت اہم 8 چیزیں ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک شاگرد سے حضرت نے پوچھا، عجیب روایت ہے کہ روے عن صادق علیہ السلام، حضرت سے روایت ہے، حضرت نے اپنے ایک شاگرد سے کہا سأل من بعض تلامذہ، حضرت نے اپنے ایک شاگرد سے کہا ای شیء تعلمت منی، عجیب سوال ہے۔ دیکھو وہ استاد اپنے شاگرد سے ایک مدت کے بعد پوچھتا ہے کیا سیکھا تم نے مجھ سے؟ امام صادق علیہ السلام اس مقام پر اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں ای شیء تعلمت منی، تم نے آج تک ہم سے کیا سیکھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، ایک مجھ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، اتنے دنوں تک تم نے روایات دیکھی پڑھی، یہ کیا وہ کیا، کیا سیکھا؟ تم تو کچھ بتاؤ کہ یہ مولا آپ کے در سے میں نے سیکھ لیا۔ اور ہم لوگ جو مجلسوں میں آتے ہیں ہم سے بھی شاید وقت کا ہم پوچھیں ای شیء تعلمت، کیا سیکھا اب تک تم نے ان مجلسوں سے؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا، 50 سال ہو گیا، 60 سال ہو گیا، 40 سال آپ جا کر بعضوں سے پوچھے تو کہتے ہیں ہمارے گھر کا عشرہ اتنے سالوں سے ہے، کوئی کہتا ہم 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہم 50 سال سے سن رہے ہیں۔ سوال ای شیء تعلمت منی، حضرت کہیں کہ یہ بارگاہ، یہ فرش جو بچھایا گیا تھا یہ بہت عظیم بارگاہ تھی، عالم غیر معلمہ نے اس فرش کو بچھایا ہے اور اس فرش نے واقعاً اب تک دین کو بچا رکھا ہے۔ تو سوال ہوگا یا نہیں ہوگا ای شیء تعلمت منی، تم اس فرش مجلس پہ آتے رہے، میں اس منبر پہ آتا رہا، آپ جو مسجدوں میں جاتے رہے، وقت کا امام سوال کرے ای شیء، کیا سیکھا؟ امام نے اپنے شاگرد سے پوچھا ای شیء تعلمت منی، تم نے آج تک مجھ سے کیا سیکھا؟ عجیب نہیں ہے؟ شاگرد ہم لوگوں جیسا، مجھ جیسا خاص کر نالائق نہیں ہے، لائق شاگرد ہے۔ وہ کہتا ہے مولائی سیدی علمت 8 مسائل، میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی اور اس 8 چیزوں کا رزلٹ میں بتاؤں ابھی۔ حضرت نے آخر میں کہا کہ یہ 8 چیزیں جو تم نے بتائیں یہی پورا توریت ہے، یہی پورا زبور ہے، یہی پورا انجیل ہے، یہی پورا قرآن ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ کیا کچھ آسمانی کتابوں میں ہے،
حضرت نے فرمایا جو کچھ آسمانی کتابوں میں سب انہی 8 چیزوں میں سمٹی ہوئی ہے. یہ لاسٹ میں، لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس 8 چیزوں کو آپ غور سے سنیے کہ زبور ہو، انجیل ہو، قرآن، سب کی روح ان 8 چیزوں میں. اس نے کہا مولا 8 چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہے. اب یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہو گئی کہ حضرت نے کہا اچھا سیکھی جاؤ خدا حافظ. حضرت نے کہا قصھا لی لعارفا، سیکھا ہے تو بتاؤ. دیکھیے یہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہ اس طرح تیار کیا جائے تو مثلاً اگر آپ نے کہا سیکھا ہے تو خوب ہاں کر دیا تو نہیں ہوئی نا بات. قصہ، حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا سیکھا ہے. لی، مجھے بتاؤ تاکہ میں سنوں تو اپنے ایک شاگرد کو کہ اس نے آج تک مجھ سے سیکھا کیا ہے. اب اس نے ایک ایک چیز کو بیان کرنا شروع کیا. الاولا، اس نے کہا مولا پہلی چیز میں نے آپ سے یہ سیکھی ہے رأیت کل محبوب یفارق حبیبہ عند الموت. مولا میں نے آپ سے ایک چیز یہ سیکھی، یعنی گویا آپ نے مجھے سکھایا، وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ ہر محبوب اپنے حبیب سے موت کے وقت الگ ہو جاتا ہے. رأیت کل محبوب یفارق حبیبہ. مولا ہر انسان جس چیز سے بھی محبت کرے، آپ اپنی گھڑی سے محبت کرتے یہ بھی آپ سے جدا ہو جائے گی، آپ اپنے گھر سے محبت کرتے یہ بھی جدا ہو جائے گا. مولا جو چیز بھی انسان کا محبوب ہے یفارق عند الموت، وہ تمام چیزیں اس سے کیا ہو جائیں گی؟ جدا ہو جائیں گی. کسی کے ساتھ اس کا محبوب نہیں ہے. جس سے بھی آپ دل لگا لیں، یعنی آسان ترجمہ اگر کریے، جس بھی چیز سے انسان دل لگائے گا یفارقہ عند موتہ. اور یہ وہ چیزیں نہیں کہ پریکٹیکل نہیں. آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی کو کتنی محبت تھی اپنی کتاب سے، لیکن کسی کے ساتھ اس کی کتاب تھوڑی نہیں دفن کی گئی. ایک آدمی کو کتنی محبت تھی اپنی مثلاً کار سے، لیکن اس کے ساتھ اس کی کار تو نہیں دفن ہوئی. جس بھی چیز سے، عجیب قانون ہے. رأیت کل محبوب، میں نے ہر محبوب کو دیکھا یفارق حبیبہ، اپنے حبیب سے جدا ہوتا ہے عند الموت. خوب یہ چیز دیکھا تو کیا کیا؟ فصرفت ہمتی الی ما لا یفارقنی بل یونسنی فی وحدتی. مولا آپ نے مجھے یہ بتایا کہ ہر محبوب سے اس کا حبیب جدا ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے اپنی پوری انرجی ان چیزوں میں نہیں لگائی جو مجھ سے جدا ہو جاتے. صرفت ہمتی الی ما لا یفارقنی ابدا، تو میں نے اپنی پوری انرجی لگایا ان چیزوں کو حاصل کرنے میں جو مجھ سے جدا نہیں ہوتی. بس دنیا میں آدمی کے پاس 2 چیزیں، یہ انرجی ہے، یہ طاقت ہے. یا تو ان چیزوں میں پوری طاقت لگا دیجئے جو وقت موت آپ سے جدا ہو جائیں، یا اس طاقت کو وہاں لگائیے جو وقت موت آپ کے ساتھ جدا نہ ہو. آپ اور میں اگر یہاں سے نکلیں ساتھ میں، اور میں بتاؤں کہ آدھے راستے میں میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور دوسرا والا آدمی کہ میں آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا، تو آپ کہ مولانا آپ یہیں رہنے دو مجھے، میں انہی کے ساتھ جاؤں گا، یہ گھر تک. یہ ہوتا ہے نا، کبھی بھی آدمی سفر میں بھی ایسے کو ساتھی نہیں ڈھونڈتا جس کو اگلے اسٹیشن اترنا ہو. جو اگر ساتھ آخر منزل تک جاتا ہے، آدمی زندگی میں یہی کوشش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جائے. کیوں؟ کیونکہ نیم راہ آدھے راستے پہ چھوڑنے والا اس کے بعد میں کیا کروں گا. اور کہتے ہم دنیاوی سفر میں کبھی بھی اس کو نہیں پسند کرتے کہ ان کے ساتھ چلے، مگر یہ کہ کوئی دوسرا ساتھی نہیں مل رہا ہو تو کہ چلو آدھے ہی راستے سے ہی. لیکن اگر آپ کے پاس 2 چوائس ہو کہ یہ آدھے راستے تک اور یہ فل راستے تک، تو آپ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ وہ جو آپ کو منزل تک پہنچائے. حضرت یہاں پر اس شاگرد کو جو سکھائے ہیں، یہ کہہ رہا مولا میں نے دیکھا کہ ہر چیز میرا ساتھ چھوڑ دے گی، تو میں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کے پیچھے میں نہیں گیا. یہ جملہ جو عربی کا فصرفت ہمتی، میں نے اپنی پوری محنت کہاں لگا دیا؟ الاما، اس چیز کی جانب لا یفارقنی، جو مجھے چھوڑے نہ. اب وہ چیز کون ہے؟ کا ہوا فعل الخیر، وہ اعمال صالح.
مولا دنیا میں جس کے پیچھے بھی جاؤں نا وہ ایک مدت بعد مجھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ عمل خیر ہے جو میرے ساتھ اس دنیا سے لے کر قیامت تک، قبر تک، حشر تک، نشر تک، صراط پر، سلسبیل پر، کوثر پر، ہر جگہ موجود ہے۔ اب آدمی کس کو ساتھ لے جائے؟ روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت جب نکلتی ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مالہ، اہلہ و عملہ۔ اب غور کریے، یہ واقعی وہ چیزیں جو روز ہم دیکھتے ہیں، یعنی یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں انسان کے ساتھ، مال، اہل، عمل۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَيَرْجِعَانِ اثنان وَيَبْقَ وَاحِدٌ، دو چیزیں ان میں سے لوٹ آتی ہیں، دوبارہ ایک چیز ساتھ رہتی۔ دیکھیے یہ حدیث ایک دم آسان، بہت زیادہ نہ تشریح کرنے کی ضرورت ہے، تین چیزیں ساتھ نکلتی ہیں میت کے، مال و اہل و عمل۔ یرجعان اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، وَيَبْقَ وَاحِدٌ، ایک چیز باقی رہتی ہے، وَيَرْجِعَانِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، وہ دو چیز جو لوٹ آتی ہیں، وہ مال اور یہ خاندان اور اہل والے، وہ چیز جو باقی رہتی وہ عمل۔ دیکھیں اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے ساتھ میرا نہیں چھوڑا، یہ زندگی کے وہ ریئلٹی ہے، وہ حقائق ہے، جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے، دیر میں سمجھ میں آئے گا، ہاتھ سے بہت کچھ نکل جائے گا۔ ابھی سے اگر آدمی دیکھیں، بہت دھوکے میں انسان کو زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بہت سیدھی سادی زندگی ہے، بہت سسٹمیٹک ہمارے پاس وہ اقوال موجود ہیں معصومین کے، جنہوں نے تمام دنیا میں جتنے اندھیرے تھے آپ کو کہیں پہ کنفیوز نہیں رکھا، سارے اندھیروں کو آپ کی زندگی سے نکال دیا، اجالوں میں لا کر آپ کو کھڑا کر دیا۔ اسی لیے آپ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور یخرجہم من الظلمات الی النور۔ قانون یہی ہے، ولایت خدا یعنی ولایت علی، ولایت علی یعنی ولایت ائمہ اطہار، اس ولایت میں رہو گے اندھیرا نہیں رہے گا۔ یہ دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، کون جاتا ہے ساتھ میں؟ انسان کا عمل۔ یہ واقعاً اس ایک جملے میں جو اس مولا سے وہ کہہ رہا ہے، مولا یہ میں نے آپ سے سیکھا کہ میں نے اپنی پوری انرجی کہاں لگایا؟ اس چیز کی طرف لگایا جو مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ فِعْلُ الْخَيْرِ۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام یہی ہے کہ آپ دنیا میں بے عمل نہ بنو۔ میں پھر عرض کروں، علی والا بے عمل نہیں ہو سکتا۔ علی کے در پر وہی لوگ رکے جو با عمل تھے۔ آپ غور کریں نا، علی کے گھر پر وہ لوگ نہیں رکے جو زبانوں سے دیندار تھے، علی کے در پر وہ رکے جو دل سے دین کو سمجھتے تھے، وگرنہ بہت سے لوگ علی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رکا کون؟ جس نے اپنی زبان سے مولا کو مولا کہا اور اپنے دل سے مولا کی تصدیق کیا، اور پھر کسی ایک مرحلے پہ نہیں رکے۔ وہ حضرت امیر کیا فرماتے معلوم ہے؟ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل۔ وہ مولا فرماتا ہرگز اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار مت دینا جو آخرت تو چاہتے ہیں لیکن بغیر عمل کے چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ عمل صالح یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ حتیٰ روایت میں کہ اذا مات العبد المومن دخل معه ستۃ صور، جب ایک مومن قبر میں جاتا ہے 6 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اور وہ بہت تفصیلی روایت ہے کہ ایک چیز آ کر اس کے دائیں، ایک چیز اس کے بائیں، ایک چیز اس کے سامنے، ایک چیز اس کے پیچھے، ایک چیز اس کے پایتی، ایک چیز اس کے سرانے، یہ 6 چیزیں پوزیشن لیتی ہیں قبر میں، اور پھر اس کے بعد ان میں ایک صورت اور ایک چہرہ سب سے نورانی ہوتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے ان 5 سے من انتم، کون ہو تم لوگ؟ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے انا الصلاۃ، انا الصیام، انا الزکوٰۃ، انا بر من وصلتا، انا الحج والعمرہ۔ یہ 5 اپنا انٹروڈکشن کراتے، تعارف کراتے، اس کے بعد یہ 5 اس سے پوچھتے ومن انتا ابہاہن حیۃً، اور تم کون ہو کہ ہم میں سے سب سے زیادہ نور تمہارے پاس ہے؟
سب سے زیادہ خوبصورت تم ہو، سب سے زیادہ ہیبت تمہارے چہرے پہ ہے، تو وہ صورت جو انسان کے سرہانے ہوگی وہ کہے گی انا الولایا لآل محمد صلی اللہ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بس یہاں پر پہلی چیز اس نے کیا کہا؟ مولا پہلی چیز میں نے آپ سے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ اپنے آپ کو عمل سے کبھی جدا نہیں کروں گا، کیونکہ یہ عمل میری قبر میں ہے، میرے حشر میں ہے، میرے نشر میں، یعنی ہر جگہ میرے ساتھ ہے، ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ میرے عزیز سے عزیز دوست میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرا عمل میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک چیز بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت نے پوچھا اور دوسری چیز تم نے ہم سے کیا سیکھا؟ تو اس نے فرمایا رأیت قوما یفخرون بالحسب وآخرین بالمال والولد۔ دیکھیں غور کریے گا، واقعی یہ وہ حقائق ہے جس کو امام نے آخر میں کہا کہ یہ وہ تعلیم تم نے حاصل کر لی ہے جو قرآن میں، جو زبور میں، جو توریت میں، جو ہر جگہ ہے۔ اور دیکھا رأیت قوما، مولا میں نے ایک قوم کو دیکھا، یعنی ایک گروہ کو دیکھا، یفخرون بالحسب، جن کا افتخار کیا ہے کہ ہمارا خاندان یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ افتخار ہوتا ہے نا۔ آپ بیٹھے کبھی غور، ابھی تو یہ ختم ہو گیا ہوگا نا، دھیرے دھیرے آدمی بیٹھتے ہی انہی باتوں کو بتاتا تھا کہ ہمارے دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، ہمارا سلسلہ یہ ہے۔ رأیت قوما یفخرون بالحسب، میں نے دیکھا کہ ایک قوم کیا کرتی ہے؟ افتخار کرتی ہے کس چیز پر؟ حسب پر۔ وآخرین بالمال والولد، اور بعضوں کا افتخار کس چیز کا ہے؟ اپنے مال پر، اپنی اولاد پر۔ ہماری یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم، یعنی یہاں تک بعض جو ہے، دیکھو ہمارے یہاں قبریں کتنی زیادہ، اس پہ بھی افتخار کرتے تھے، یعنی ہماری کوانٹٹی اور ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، یہ دیکھو اتنے لوگ ہیں۔ بالمال والولد، میں نے دیکھا، دیکھیں یہ میں نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی آپ نے میری آنکھیں کھولی، ابتدا میں حضرت سے اس نے کہا نا کہ آپ سے سیکھا ہے، یعنی مجھے یہ دکھایا جا رہا تھا کہ فخر کرو مال پر، مجھے یہ دکھایا جا رہا تھا فخر کرو خاندان پر، مجھے یہ دکھایا جا رہا تھا فخر کرو اولاد پر۔ میں نے دیکھا اذا ذالک لا فخرا، لیکن مولا یوں ترجمہ کریں، آپ نے ایسی آنکھ کھولی کہ مجھے ان میں کسی بھی بات میں فخر کرنا نہیں نظر آیا۔ دنیا انہی چیزوں میں عزت ڈھونڈ رہی تھی، مجھے ان میں سے کہیں پر بھی عزت نہیں نظر آئی۔ آپ غور کریں، اگر آپ ایک ماموم کی پہچان کیا معلوم ہے؟ ایک ماموم ہمیشہ اپنے امام کے نور سے راستہ طے کرتا ہے۔ دنیا اسے کس طرف کیا دکھاتی ہے، یہ علی والے کا کام نہیں ہے۔ علی اسے کون سا راستہ دکھاتے یہ اہم ہے۔ مجھے دنیا یہ دکھا رہی تھی کہ مال و اولاد و حسب و نسب میں فخر کرنے کی بات ہے، آپ نے کیا دکھایا؟ اذا ذالک لا فخرا، مولا ان میں سے کسی میں بھی کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ رأیت الفخر العظیم فی قولہ تعالی، میں نے حقیقت میں جو عزت دیکھی وہ اللہ کے اس قول میں اور کلام میں دیکھی۔ وہ کلام کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا نا۔ کیا دیکھا؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت دنیا والوں کی نگاہوں میں مال و اولاد و خاندان کے ذریعے بن سکتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے نزدیک بڑا بن کے کیا فائدہ جو خود بڑے نہیں ہیں۔ اگر بڑا بننا ہے تو خدا کے نزدیک بنو، اور خدا کے نزدیک بڑا بننے کے لیے نہ زیادہ مال کی ضرورت ہے، نہ بہت بڑے خاندان کی ضرورت ہے، بلکہ ایک اچھے کردار کی ضرورت ہے، ایک اچھے کردار کی ضرورت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مولا میں نے قول خدا میں کیا دیکھا کہ اکرمکم، کہ اللہ فرماتا ہے تم میں سب سے مکرم، سب سے محترم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب آپ غور کریں، حضرت نے اس کی آنکھ کہاں کھولی، یعنی جھوٹے
سرابوں کے پیچھے مت دوڑو، زبردستی کے فخر و افتخار کی جانب مت دوڑو، تمام عزت خدا کی بندگی میں ہے، تمام عزت خدا کی پرہیزگاری میں، تمام عزت خدا کی بندگی میں ہے نا۔ آپ روایت جا کر دیکھیں، حضرت امیر فرماتے ہیں اذا طلبت العزہ، اگر عزت چاہتے ہو، بڑا نام چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو، فاطلب فی طاعت اللہ، تو عزت فقط ایک جگہ ملتی ہے، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، عزیز بن جاؤ گے، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، عزیز بن جاؤ گے۔ یا مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عزت بلا عشیرت و حیبت بلا سلطان، یعنی بغیر کسی پاور کے ایک ہیبت چاہو، اور عزت بغیر کسی بڑے خاندان کے چاہو، تو راستہ مولا نے بتایا۔ یہ دیکھیں، یہ یقین کرنا پڑے گا، یہ تصدیق ہمیں زبان سے نہیں کہ میں رٹ کے آؤں اور پڑھ دوں اور آپ بھی سن لیں، یہ تصدیق مقام عمل میں کرنی پڑے گی۔ تو حضرت نے کیا فرمایا ہے، جب ایسا کچھ چاہو نا کہ عزت بغیر خاندان کے ملے، ہیبت بغیر کسی پاور کے ملے، تو کیا کرو معلوم ہے، فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ، تو اپنے آپ کو اس معصیت سے نکال لو جو ذلت کا سبب بنتی ہے، اس اطاعت میں ڈال دو جو عزت کا سبب بنتی ہے۔ آسان راستہ، یعنی مولا فرما رہے ہیں معصیت تمہیں ذلیل کرے گی، اطاعت پروردگار عالم تمہیں عزیز کرے گی۔ آپ پوری کائنات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، 70,000 ممبر کس لیے بنائے گئے تھے؟ تاکہ علی کو ذلیل و رسوا کیا جا سکے۔ کہاں کیا کچھ نہیں کیا، قلم خریدے گئے، الفاظ خریدے گئے، حدیثیں چینج کروائی گئیں، طرح طرح کے مورخین کو بلایا گیا، درہم و دینار، دھمکی، سب کچھ کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ کیا چاہا کہ اسے ذلیل کرے جو خدا کی بندگی پہ افتخار کرتا ہے۔ دیکھو پوری دنیا، پوری بادشاہت ایک طرف مل کر اگر علی کو ذلیل کرنا چاہے تو علی کا خدا علی کو اتنا عزیز بناتا ہے جہاں ان ظالموں کا تصور بھی نہیں جاتا۔ عزت فقط اطاعت خدا میں، اس کو یقین کرنا پڑے گا۔ شاید آپ کو لگے کہ نہیں ہم ذلیل ہو جائیں، نہیں، کہاں آپ دیکھیں کربلا میں کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ غور کریے گا کبھی، کربلا میں جو خیمے جلائے گئے، جو امام حسین کا لاشا پامال کیا گیا، جو ان بچوں کو پانی نہیں دیا گیا، یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا تھا معلوم ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ آل اطہار کو ذلیل کیا جا سکے۔ دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے، دیار بدیار، یعنی واقعاً آپ غور کریے گا، یہ لوگ اگر دین نہیں رکھتے لیکن وہ جو عربی تعصب ہے اس کا بھی خیال نہیں، اسی لیے سرکار سید الشہداء نے وقت آخر کیا کہا تھا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکن دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے، کونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم انسانوں والا تو کام کرو، کسی کا گھر تو نہ لوٹو۔ لیکن ان سب نے کیوں کیا؟ تاکہ کیا کیا جا سکے؟ ذلیل کیا جا سکے۔ لیکن کیا ہوا، مجھے انصاف سے بتائیے، آج وہ تمام دیار بدیار پھرانے والے سب بے دیار ہو گئے، اور آج حسین ہر دل میں اپنا دیار بنا کر چلے گئے۔ وہ جن کے خیمے جلائے گئے تھے آج ہر دل میں ان کے خیمے نصب ہیں۔ وہ جن کی محبت کو نکالنے کی کوشش کیا تھا، کروڑوں کا مجمع ہر سال لبیک یا حسین کہتے ہوئے پہنچتا ہے۔ غور کر رہے ہیں یہ عزت کہاں پر ہے؟ یہ اطاعت پروردگار عالم میں۔ اس کو تھوڑا سے باور کرنا پڑے گا، اس کو تھوڑا یقین کرنا پڑے گا۔ ہم جلدی یقین نہیں کر پاتے کہ نہیں صاحب دنیا عزت دے گی، دنیا عزت نہیں دے سکتی۔ عزت صرف و صرف کہاں پر ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ اور خدا نے اس عزت کا وسیلہ، جس طرح اپنے ہر رزق کا وسیلہ
اللہ نے اہل بیت کو بنایا ہے، اسی طرح رزق کے عزت کا وسیلہ بھی کون ہے؟ اہل بیت۔ اب میں آپ کو ایک جملہ یاد دلاؤں، آپ سب کو یاد ہے، اینا معز الاولیاء، کہاں ہے وہ ذات جو اولیاء خدا کو عزت دے گی؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہاں ہے وہ ذات جس کے ذریعے خدا کے ولی عزیز ہوتے ہیں؟ یعنی کائنات میں انبیاء سے لے کر اولیاء سے لے کر عام مومنین تک جنہیں بھی عزت کا رزق ملے گا وہ در امام زمان سے ملے گا۔ یہ رابطہ اگر نہیں ٹوٹا، اس نے کیا کہا؟ مولا میں نے دیکھا کہ لوگ کہاں بڑھ رہے تھے، لوگ عزت کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ کس طرف گھوم رہے تھے؟ کوئی حسب کی جانب، کوئی مال کی جانب، کوئی اولاد کی جانب۔ مولا میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اللہ کے قول کے اندر دیکھا۔ اور یاد رکھنا، بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بغیر اہل بیت کے قرآن کی آیتیں سامنے سے گزر جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ پیغمبر ہے نا، پیغمبر یوں تو نہیں کہیں گے کہ ایک چیز ایکسٹرا کر دیں۔ پیغمبر جانتے ہیں کہ اگر کتاب خدا اور اہل بیت دونوں ساتھ میں رہے تب امت کے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت ہے، لیکن اگر امت نے کتاب خدا کو لینا چاہا نہیں لے سکتی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کی لے لیا، توجہ فرما رہے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب خدا کو لے لیا، چونکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کتاب خدا کو لینے کا مطلب یہ تھوڑی نہیں قرآن ہمارے پاس چھپ کر آ جائے تو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ تو نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ قرآن تو پھر دکان والوں کے پاس ہے۔ وہ قرآن ہمارے دل میں آنا چاہیے، وہ قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، اور ان قرآن کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان قرآن کی باتوں کو دل میں اترنے کے لیے در آل محمد پر پیشانی جھکانی پڑے گی۔ یہ وہ مرحلہ ہے۔ مولا میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ کچھ لوگ یہاں پر ڈھونڈتے ہیں عزت، کچھ لوگ وہاں ڈھونڈتے ہیں عزت۔ میں نے فجتہدت، میں نے کیا چاہا؟ اکون عندہ کریم، مولا میں دوسروں کی نگاہ میں بہت عزت دار، میرا خدا مجھے عزیز رکھے نا، تو اسے میں نے کہاں دیکھا؟ اسے میں نے دیکھا خدا کی اطاعت میں۔ معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ احسنت واللہ، بہت اچھی بات کرتے۔ کبھی بار آدمی مجلس پڑھے، پبلک کہے سبحان اللہ، کبھی آدمی کچھ بیان کرے، امام معصوم کہے سبحان اللہ، تو کتنا فرق ہے۔ یہ بیان کرتے جا رہے ہو اور وہ کیا کہا؟ مولا کیا کہہ رہے؟ احسنت واللہ، کیا بات کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ چونکہ ایک شاگرد جب اپنے استاد کی باتوں کو اس طرح بیان کرتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی کا موقع کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس استاد کے لیے ہوتا ہے کہ شاگرد نے اس چیز کو ہضم کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا ثالثہ، مولا تیسری چیز جو میں نے آپ سے سیکھا، رأیت لہو الناس وطربہم، مولا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ لہو و لعب میں مشغول ہیں، یعنی اپنی زندگی کو بے ہدر بے مقصد صرف کر رہے ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس زندگی کو لہو و لعب میں، یہ چیز یاد رکھے گا، زندگی میں اچھے اوقات گزارنا، حلال لذتوں سے زندگی کو محروم کرنا، یہ بھی دین نہیں سکھاتا۔ دین ہرگز آپ کو نہیں کہتا کہ حلال لذتوں سے کیا کرو، اپنے آپ کو محروم کرو۔ دین کہتا ہے جتنی حلال لذتیں استعمال کرو، اچھی چیز ہے۔ آپ کبھی جا کر روایت دیکھیں، ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، جہاں امام فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی کے ٹائم کو 4 حصوں میں بانٹو۔ انشاءاللہ کبھی وقت ہے تو میں عرض کروں گا۔ ساعۃ لمناجات اللہ، زندگی کا ایک حصہ کہاں گزرنا چاہیے؟ اللہ کی مناجات میں۔ ساعۃ، ایک حصہ، یہ نوجوان بچے خاص کر سنیں چونکہ وہ ڈسپلین جو زندگی میں آنا چاہیے وہ ان کے ذریعے۔ ساعۃ لمناجات اللہ، ایک حصہ زندگی کا اللہ سے باتیں مناجات کرنے میں گزارو۔ ساعۃ لامر المعاش، زندگی کا ایک حصہ، یعنی ایک دن کو اگر آپ کبھی تقسیم کرنا چاہو تو ایک حصہ کہاں گزارو؟ لامر المعاش، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کے لیے۔ وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان، اور ایک حصہ دن کا کیا ہے؟ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ گزارنے کے لیے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوست کون ہوتے ہیں؟ یعرفونکم عیوبکم، یہ تمہارے دوست کیا کریں گے؟
تمہیں تمہارے عیب سے آشنا کریں گے، وساعتن تحلون، اور زندگی کا ایک حصہ کس کے لیے گزارو، للذاتکم غیر محرم، یعنی ان لذتوں میں گزارو جو حرام نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ یہ کھانا چھوڑ دیجئے، وہ کھانا چھوڑ دیجئے، دین بس یہ کہتا ہے کہ حلال کھائیے، توجہ فرما رہے، حرام کھانا چھوڑ دیجئے، یہ حرام لذتوں سے اپنے وجود کو کیا کریے، پاک کریے۔ یہ کہہ رہے مولا میں نے لوگوں کو دیکھا، لہو الناس و طربہم، لوگ لہو و طرب یعنی یوں ہی بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یعنی خوش گزرانی، یعنی ہوتا ہے کہ چلو 4 لوگ بیٹھیں کسی کی مزہ لیا جائے، چلو 4 لوگ بیٹھیں کسی کے گھر کی باتیں کی جائے، چلو 4 لوگ بیٹھیں کسی کی غیبت کریں۔ یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار بہت بڑا اگر فنکشن ہوا تو کیا کریں گے، چلو کسی کے گھر کی بات۔ لہو الناس و طربہم، میں نے لوگوں کو کیا دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مولا لوگ ان چیزوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وَسَمِعْتُ قَوْلَهُ تعالیٰ، اور جبکہ میں نے اللہ کا یہ قول سنا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مولا یہ لوگ جو لہو لعب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا، انہوں نے یہ نہیں سیکھا کہ اللہ کا خوف انسان کی زندگی میں ضروری ہے، اور جب خوف خدا دل میں آ جائے تو انسان اپنی زندگی کو بیکار جگہوں پہ نہیں گزارتا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جب انسان خدا کو زندگی میں دیکھنے لگے، یہ بہت اہم ہے۔ میں ایک دعا دیکھ رہا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں فرماتے اللہم، میرے اللہ مجھے عطا کر دے، کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم یہی گھر کاروبار کے ہی سلسلے میں بات ختم ہو جاتی، یہ مانگنا چاہیے، لیکن تھوڑا دعا کو بڑھائیے۔ وہاں پر امام فرمایا اللہم انی اخشاک، میرے اللہ مجھے اپنا وہ خوف عطا کر کہ میں تجھے دیکھنے لگوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، یہ بہت اہم دعا ہے۔ مجھے وہ خوف، کبھی کبھار میں یہ خدا کو نہیں دیکھتا، جب میں خدا کو زندگی میں نہیں دیکھتا تو دل چاہتا ہے کرتا، لیکن جب اپنی زندگی کو خدا کو دیکھنے لگوں تو ہر کام نہیں کرتا۔ آدمی ایک بچے کو اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو اس کے سامنے ہر کام نہیں کرتا۔ کا میرے اللہ مجھے وہ خوف عطا کر۔ بس ہمیشہ خدا سے آپ انہی چیزوں، دنیاوی اور مادی چیزوں کو مت مانگیے، کبھی مانگے اللہم میرے اللہ مجھے عطا کر، کیا عطا کر، وہ خوف عطا کر کہ میں تجھے دیکھوں۔ خدا کی قسم اگر یہ خوف خدا، دیکھیں میں پھر آپ کی خدمت میں، جب خدا کا خوف نہیں ہوتا تو سب سے خوف ہوتا ہے، جب خدا کا خوف آ جائے تو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں، یعنی ایک سے ڈرو، کسی سے نہیں ڈرو۔ کبھی کبھی ہم ڈرتے ہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ایسے کا کیا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ سب ڈر کس لیے؟ کیونکہ میرے دل میں خوف خدا نہیں۔ جو مجھے خوف خدا، مجھے خدا دکھائی دینے لگے تو مجھے کسی کا خوف نہیں۔ جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا نا، وہ سب کچھ جان کر حق کے ساتھ نہیں چل پاتے۔ جن کے دل میں خوف خدا نہ ہو، آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم چیز ہے۔ آپ کبھی غور کریے، یہ جملہ جناب فرزدق کا جو امام حسین کو راستے میں ملے تو مولا نے پوچھا کوفے کی خبر کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہمارے یہاں جملے مجلسوں میں خوب پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کو واقعاً کبھی مانا کریے۔ جناب فرزدق نے پورے کوفے کی حالت ان 2 جملوں میں بتایا۔ کیا بتایا؟ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، مولا ان کا دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آسان ترجمہ، یعنی ان کا دل جو ہے آپ کے ساتھ ہے۔ دل آپ کے ساتھ ہے نہیں کیا، یعنی سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہو، ان کو معلوم ہے کہ جنت آپ کے ساتھ چلے، یعنی کوئی کوفے والوں کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یزید حق پر ہے کہ امام حسین حق پر ہیں، شام حق پر ہے کہ امام حسین، ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قلوبہم معک، ان کا دل آپ کے ساتھ ہے، یہ دل سے جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہو، یہ دل سے جانتے مولا آپ حق پر ہو۔ لیکن سیوفہم علیک، لیکن ان کو تلوار جب اٹھانے کو کہا جائے گا تو یہ کہاں اٹھائیں گے؟ یہ آپ کے لشکر میں نہیں آئیں گے، آپ کے مقابل لشکر میں آئیں گے۔ کیوں آتے ہیں؟ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے، بہت بڑی بیماری ہے۔ خوف خدا نہ ہونا تو اس کے آثار، کسی کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، یاد رکھیے گا۔ اگر دل میں خدا کا خوف نہ ہو
تو پھر اسے لگے گا کہ کیا ضرورت ہے مجھے امام حسین کے ساتھ آنے کی. لیکن اگر دل میں خدا کا خوف ہو، یہ بہت اہم چیز ہے، خوف خدا بہت کام کرتا ہے آپ کی زندگی میں. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ گناہ سے رک نہیں پاتے، کیا کریں؟ کیوں نہیں رک پاتے؟ کیونکہ ہم خدا کو نہیں دیکھتے. ہم اپنی زندگی میں خدا کو نہیں دیکھتے. میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں تو میں فقط یہ دیکھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے، میں یہ بھول جاتا ہوں خدا ہے. توجہ فرما رہے، اس آدمی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ جب گیٹ پار کر لے تو بات کرتا ہوں اس کی. لیکن خدا سے نہیں ڈرتا کہ وہ خدا دروازہ پار کر کے تھوڑی نہیں ہے، خدا وہی ہے. کہتے نہیں جانے دو پھر بتاتے ہیں، تو یہ تو چلا جائے گا پھر آپ بتا دو گے. لیکن وہاں سے سب چلے گئے، خدا بھی چلا گیا. آپ غور کریے گا، یہ جو جانے دو میں بھی بتاتا ہوں، یہ اسی وقت ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی غیبت کرنے جا رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ خدا بھی چلا گیا. لیکن اگر ہم کو یہ یقین آ جائے کہ یہ تو خدا کا ایک معمولی بندہ تھا، یہ نہیں جانتا کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا، لیکن ایک اس کا خدا ہے جو میں اگر ہزاروں مٹیوں کے ڈھیر کے نیچے بھی باتیں کروں گا تو خدا سنے گا. یہ مولا میں نے دیکھا، یہ کہہ رہا میں نے دیکھا کہ لوگ لہو و لعب میں ہیں، میں نے اپنے آپ کو وہاں نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فاجتہدت فی صرف الہوى عن نفسہ. پھر میں نے کیا کیا مولا؟ میں نے اپنی پوری کوشش یہ لگایا کہ ہوائے نفسانی کو اپنے وجود سے کیا کروں؟ دور کروں. حتی استقرت علی طاعت اللہ، یہاں تک کہ میں طاعت. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے دل میں کیا آ جائے؟ خدا کا خوف آ جائے. اس ہوائے نفس کو، یہ بار بار یہ جملہ آپ لوگ خوب سنتے ہیں نا، ہوائے نفس پہ کنٹرول، ہوائے نفس پہ کنٹرول. وہ کہاں سے کنٹرول ہوگا؟ یہ تو نفس ایسا مسئلہ ہے، یہ چپ چاپ بے ہوشی کی ایکٹنگ کرتا ہے. اس کو غور کریے گا، کبھی میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکل طور پر، آپ کبھی اس کو دیکھیے گا، کبھی کبھار آپ کو لگے گا کہ آپ بہت مومن ہو گئے، اتفاق سے گناہ کا جیسے ہی موقع آیا نا، وہ نفس جو بے ہوش تھا ایک دم جاگ جاتا ہے. آپ ایک دم طے کر کے آتے، اب کچھ نہیں کروں گا اس کے بعد، یہ نہیں کروں. مولوی نے ایک بہت بڑی اچھی داستان فارسی میں نقل کیا ہے کہ نفس اجدرہاس، نفس کو مثال دیا اژدہے کی طرح. پھر انہوں نے مثال دیا کہ ایک آدمی جو ہے ایک جگہ سے اژدہا پکڑ کے لایا، اس کو وہ چونکہ وہاں پہ سردی زیادہ تھی تو وہ اژدہا ایک دم سردی کی وجہ سے اکڑ گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ لکڑی سمجھ کے اٹھا لائے، اور اس کے بعد وہ عجیب داستان انہوں نے صرف سمجھانے کے لیے، نفس کو سمجھانے کا، چونکہ اکڑا ہوا تھا برف میں ایک دم بیچارہ، تو وہ لکڑی سمجھ کے اٹھا لائے. اب جیسے ہی دھوپ میں آئے تھوڑا سے ٹھنڈی اس کی دور ہوئی، اور پھر جو اس نے کروٹ بدلی تو انہی کو کھا لیا. تو وہاں پر مولوی اس کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نفس معلوم ہے اسی اژدہے کی طرح ہے، ایک موقع تک گناہ کی فرصت نہیں ملی، یہ اسی برف کی طرح ہو گیا ہے، ذرا سے گناہوں کی دھوپ لگے گی یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. ذرا سے گناہوں کی دھوپ اگر لگی نا یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. آپ دیکھتے نہیں، ہم طے کرتے ہیں نہیں اب کے بعد ایسا نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی موقع فراہم آتا ہے پھر شروع ہو جاتی ہے غیبت. کیوں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا صرف ایک علاج ہے، اما من خاف مقام ربہ. یہ دیکھیں، یہ واقعی نہیں وہ چیزیں جس پر واقعی نہ آدمی بیٹھ کے خود ایک ایک چیزوں پر، ان 8 چیزوں میں سے ایک ایک چیزوں پہ 1 گھنٹے تک اگر گفتگو کرے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں اپنے شاگرد کے ساتھ احسنت واللہ، تم نے دین کو صحیح سمجھا، تم نے سمجھ لیا کہ ہوائے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا یوں کہوں کہ نفس پر قابو پانے کے لیے فقط ایک علاج ہے. اس علاج کا نام ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو. اگر خدا کا خوف نہیں آئے نا یہ نفس کنٹرول میں نہیں آتا. جس کو خدا کا خوف آ جائے نا پھر اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ مجمع کہاں ہے تنہائی کہاں ہے. پھر گناہ مجمع اور تنہائی میں نہیں کرتا، پھر اس کو معلوم ہے کہ کوئی رہے نہ رہے ہر جگہ جو ہے خدا ہے. آخری چیز عرض کروں اور انشاءاللہ بقیہ کل عرض کرتا ہوں وگرنہ وقت زیادہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کہتا مولا چوتھی چیز جو میں نے آپ سے سیکھا، رعیت کل من وجد شیئا یکرم عنده اجتہد فی حفظہ.
عجیب چیز ہے واقعی. یہ وہ چیزیں جو پریکٹیکل ہماری زندگی میں. مولا میں نے آپ سے یہ چیز سیکھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں، جس چیز کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، جب اسے پا جاتے ہیں تو اسے اچھی جگہ رکھتے ہیں تاکہ وہ غائب نہ ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے نا جب آپ کو ایک چیز، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے یہ مل جائے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو، اجتہاد فی حفظ ہی، کہ ایسی کچھ تجوری بنا لیں، ایسا کوئی مکان بنا لے جہاں سے کوئی چیز ہماری اٹھا نہ لے جائے. مولا میں نے دیکھا کہ لوگ جب کسی چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہ چیز جب انہیں بہت مکرم اور بڑی لگتی ہے تو اجتہدوا فی حفظ، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے، اس چیز کو خراب نہیں کرتے، اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیتے، اس چیز کے لیے ایک ایسی جگہ بناتے ہیں کہ جہاں پر وہ سیف رہے، جہاں پر وہ ختم نہ ہو. مولا میں نے دیکھا لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو آسان اس طرح، مولا میں نے دیکھا لوگ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے بڑی محنت کرتے. لوگ اپنی قیمتی چیزوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں. تو مولا میں نے اللہ کے قول میں کیا دیکھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. مولا میں نے بھی یہ سوچا کہ میری بھی قیمتی چیز کی کہیں حفاظت ہو. لوگ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کہاں کرتے ہیں، خود سے تلاش کرتے ہیں، ایک اچھی جگہ تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو. میں نے دیکھا کہ اپنی قیمتی چیز کو باقی رکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قیمتی چیزوں کو خدا کے حوالے کر دو، خدا ان قیمتی چیزوں کو خود بڑھا کے واپس کر دیتا. یعنی میں نے یہ سیکھا کہ اپنی قیمتی چیزوں کو خدا کے حوالے کرو نا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس رہ گئی وہ ختم ہو جائے گی، جو چیز تم نے خدا کو دے دیا وہ باقی رہے گی. دیکھیں غور کریے، یعنی اس کا مطلب کیا، مولا میں نے دیکھا کہ میں کیوں ایسی جگہ پہ اپنا سامان رکھوں جہاں جتنا رکھا ہے اتنا مل جائے تو بڑی بات ہے. میں اپنے سامان کو، میں اپنی قیمتی چیزوں کو وہاں رکھوں فیضاعفہ، جو بڑھا کے دیتا ہے، جو اضافہ کر کے دیتا ہے. اور جہاں ضائع اور ختم ہونے کا امکان بھی نہیں ہے تو میں نے کیا کیا، اپنی قیمتی چیز کو اس خدا کے پاس رکھا، اپنے پاس نہیں رکھا. یہ خود بڑا پیغام ہے. یعنی اگر میری اولاد ہے، میرا مال ہے، میری عزت ہے، میری آبرو ہے، یہ سب اپنے لیے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ سب خدا کے حوالے کر دو، خدا ان میں سے ہر چیز بڑھا کر تمہارے حوالے کر دے گا. آپ غور کریں، اپنی آبرو اگر کوئی خدا کے حوالے کر دے تو خدا کیا کرتا ہے، اس کی آبرو کو بڑھا کر دیتا ہے. آپ غور کریں، میں آپ کو قرآن کی مثال دوں. جناب موسیٰ کی والدہ نے کیا کیا تھا، ایک بچہ خدا کے حوالے کیا تھا، خدا نے اس بچے کو نبی بنا کے لوٹا دیا. تو جو قرآن کتنے، قرآن کا لفظ ہے نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کیا کہ آپ دودھ پلائیں. وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو ڈر لگنے لگے فرعون سے کہ آپ کے بچے کو مار دے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو انہیں دریا میں ڈال دیجئے. اور کریے گا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا مت. جب کسی کو خدا کے حوالے کیا جاتا ہے تو ڈر نہیں لگنا چاہیے. وَإِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور گھبرانا نہیں، ہم اس موسیٰ کو آپ کے حوالے کریں گے، دوبارہ بھیجیں گے. لیکن بچہ تم نے دیا تھا، ہم جب بھیجیں گے تو جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم جو لوٹائیں گے تو اسے رسول بنا کر لوٹائیں گے. یہ دیکھیے، یہ درس ہے جو درس امامت ہے. یہ جو امامت کے درس لیا جا سکتا ہے. تم اپنے مال، اولاد، اپنی آبرو، یہ سب خدا کے لیے. خدا کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب اس کو استعمال نہیں کر، نہیں، وہی راستہ جو خدا نے معین کیا، اگر وہاں تم نے حوالے کیا تو گھبرانا نہیں، خدا سب لوٹائے گا. اور خدا نہیں ہے جو اتنا لوٹائے. خدا جب تک بڑھا کے نہ لوٹائے تو خدا نہیں ہے. آپ غور کریے گا کربلا میں کیا کیا ان ماؤں نے. کربلا کی ماؤں نے اپنے بچے، اپنا اولاد،
اپنا مال، اپنا اسباب، اپنا سرمایہ سب کچھ کیا کیا؟ امام زمان کے قدموں میں رکھ دیا۔ حبیب نے اپنی جان امام زمان کے قدموں میں رکھ دی۔ زہیر نے اپنی جان، حسین نے کیا کیا؟ حسین نے حبیب کی جان کو لوٹایا۔ حسین نے مسلم ابن اوسجہ کی جان اور حیات کو لوٹایا۔ وہ جو حیات دیا تھا وہ حیات ختم ہونے والی تھی، جب حسین نے خدا کے حکم سے لوٹایا تو اب جو حیات دیا ہے تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 1400 سال سے حبیب زندہ ہیں، 1400 سال سے مسلم ابن اوسجہ زندہ ہیں۔ اس سے بڑی زندگی کہاں ہوگی کہ ہر دل میں حبیب کا نام آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی دل اگر مسلم ابن اوسجہ کو سوچ لیتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں ایسا؟ چونکہ یہ جو زندگی حسین کے در سے ملتی ہے یہ بڑی مبارک ہو جاتی ہے۔ حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا خدا کی راہ میں، تو اللہ نے کیا کیا؟ کہ میرے حسین جب تم نے سب کچھ قربان کر دیا میری راہ میں تو میں ہر مومن کے دل میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ 1400 سال ہو گئے، ہم اپنے گھر والوں پر بھی 1 سال سے زیادہ نہیں روتے، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے اگر رونا چاہے، لیکن نہ جانے فاطمہ کے لال کی مظلومیت کا عالم کیا ہے کہ یہاں حسین کا نام آتا ہے یا آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ ارباب ازا، یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں۔ شاید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عاشورہ کے بعد مصائب ختم ہو گئے، نہیں، عاشورہ کے بعد پھر جو نئے مصائب آغاز ہوئے، ان مصائب میں کیا معلوم ہے؟ فاطمہ کی بیٹیاں بے ردا ہو گئیں، سیدانیاں نامحرموں کے مجمع میں لائی گئی۔ آپ جانتے 11 محرم کو جب یہ بچے وہاں پہنچائے گئے جہاں ان کے والد کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، اللہ نہ کرے کسی زوجہ کے سامنے اس کا شوہر بے والی و وارث ہو، بے گور و کفن لاشا ہو۔ نہیں، میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، ایک بچی اگر 4 سال کی آپ تصور کر سکتے ہو تو تصور کرو کہ 4 سالہ بچی جو ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوتی ہو، اب جو مقتل پہنچی تو کیا دیکھا معلوم ہے؟ ارے باپ کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا، روایت کہتی خود کو بابا کے جنازے پہ گرا دیا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر 4 سالہ یتیمہ اپنے بابا کے جنازے سے لپٹ جائے، ارے تو کوئی پیار سے محبت سے اس بچی کو باپ سے جدا کرے، لیکن مقتل کہتا فہاجمت العراب، ارے کچھ ملعون آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں درے تھے، رخساروں پہ تماچے مارتے تھے، پشت پہ درے مارتے تھے۔ عجبنی بچی بابا کی جانب دیکھ کر کہتی بابا ارے تمہیں خبر بھی ہے تمہاری شہادت کے بعد تیری بیٹی کے پشت پہ درے مارے جا رہے۔ بس ارباب ازا 11 محرم کو سکینہ کو باپ کے جنازے سے کیسے جدا کیا گیا میں نہیں جانتا، بس یہ مقتل کا جملہ میں نے پڑھ دیا کہ کچھ لوگوں نے درے مارے، کچھ رخساروں پہ تماچے مارے، لیکن آپ تصور کریے پھر 11 محرم کو جب اہل حرم کو یہاں سے لے جایا جانے لگا نا، عجیب منظر تھا، بے کجاوا اونٹ تھے، علی کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ اللہ، زینب نے دیکھا ہر بی بی گھبرائی ہوئی ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، ام لیلہ تمہیں سوار کر دوں گی، رباب تمہیں سوار کر دوں گی۔ ساری بیویوں کو جب سوار کر دیا نا، اب علی کی بیٹی تنہا کھڑی تھی۔ وہی منظر پیش آیا جو عصر عاشور حسین کے ساتھ آیا تھا، جب سب شہید ہو گئے تھے نا تو حسین نے نظر یمیناً و شمالا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، اور جب کوئی نظر نہ آیا تو آواز دی عباس اٹھو بھائی کو سوار
سوار کرو۔ 11 محرم کو یہی حال زینب کا تھا، ارے سب کو سوار کر دیا، اب علی کی بیٹی تنہا ہے، عجمنی فرات کا رخ کیا ہو، عباس اٹھو، ارے بہن جا رہی ہے، ایک بیمار بھتیجا آگے بڑھا، اے پھوپھی اماں اگر چچا نہ ہوئے تو کیا ہوا، عابدے بیمار موجود ہے۔ بیمار بھتیجے نے پھوپھی کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ان میں جو بیمار ان میں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ اس گھر پہ اور دنیا میں تمام مومنین و مومنات کے گھروں پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود، تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمع فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم